ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی تہران کے قریب واقع دشوار گزار پہاڑوں کے نیچے بنائے گئے بنکر میں قیام پذیر ہیں۔ ان کے قریبی ذرائع نے ان افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے روس میں جلا وطنی کے امکان پر غور کر رہے ہیں۔ خامنئی کے قریبی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ یہ خبریں دشمن طاقتوں کا من گھڑت پروپیگنڈا ہیں۔ یہ افواہیں اس وقت گردش میں آئیں جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کھلے عام آیت اللہ علی خامنئی کو قتل کرنے کی دھمکیاں سامنے آئیں۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر ایرانی فوج نے سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنئی کو دارالحکومت تہران کے گرد و نواح میں واقع دور دراز پہاڑی سلسلوں میں موجود انتہائی محفوظ زیر زمین بنکرز میں منتقل کر دیا تھا، جہاں سے وہ ریاستی اور عسکری امور کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق 86 برس کی عمر میں بھی آیت اللہ علی خامنئی کو ذہنی اور جسمانی طور پر سپر فٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ معالجین اور قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ کئی برس تک ایران کی قیادت کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی صحت کا راز ان کی سادہ خوراک، سخت نظم و ضبط اور متوازن طرز زندگی میں مضمر بتایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی مرغن اور بھاری کھانوں سے گریز کرتے ہیں، نان، پنیر، سبزیوں اور مچھلی جیسی ہلکی غذا کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے۔ ان کی روزمرہ روٹین تہجد کے وقت بیداری سے شروع ہوتی ہے، جس کے بعد وہ باقاعدگی سے ورزش، مطالعہ اور پیدل چلنے کو معمول کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ پیمائی کا شوق بھی ان کی جسمانی مضبوطی اور عزم کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ذہنی صحت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، شاعری اور عالمی اخبارات کا مطالعہ ان کے معمولات میں شامل ہیں۔ سادگی پسند طرز زندگی، بروقت نیند اور ذہنی دباؤ سے دوری نے انہیں اس عمر میں بھی متحرک اور توانا رکھا ہوا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق وہ آج بھی روزانہ کی بنیاد پر ریاستی معاملات خود دیکھتے ہیں، جبکہ ان کی صحت سے متعلق منفی خبروں کو دشمن قوتوں کا پروپیگنڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی نے اپنے جانشینوں کی فہرست تقریباً 10 برس قبل ہی مرتب کر لی تھی۔ اس فہرست میں ان کے بڑے بیٹے مجتبیٰ خامنئی، سینئر عالم دین علی رضا عرافی، سابق چیف جسٹس صادق الریجانی، مجلس خبرگان کے اہم رکن ہاشم حسینی بوشری اور معروف مذہبی اسکالر محمد مہدی میر باقری کے نام شامل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا آئینی اختیار مجلس خبرگان رہبری کو حاصل ہے۔ عسکری اعتبار سے آیت اللہ خامنئی ایران کے طاقتور ترین فرد ہیں۔ آئین کے مطابق وہ تمام مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں اور ایران کے میزائل سسٹم پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنگ یا بڑے میزائل حملے کا حتمی فیصلہ صرف سپریم لیڈر ہی کرتے ہیں۔ یہ میزائل پروگرام بنیادی طور پر پاسداران انقلاب کے زیر انتظام ہے، جو روایتی فوج سے الگ اور براہ راست سپریم لیڈر کو جواب دہ ہے۔ میزائل داغنے کے لیے ایک انتہائی خفیہ اور محفوظ تصدیقی نظام استعمال کیا جاتا ہے، جس کی حتمی منظوری سپریم لیڈر کے دفتر سے لینا لازمی ہے۔ ایران نے اپنا نجی مواصلاتی نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے اور زیر زمین میزائل اڈے تعمیر کیے گئے ہیں جو تہران کے مرکزی ہیڈ کوارٹر سے منسلک ہیں۔ سپریم لیڈر نہ صرف حملے کی اجازت دیتے ہیں بلکہ میزائلوں کی حد اور ہدف کا تعین بھی خود کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر قائم یہ جدید میزائل ذخائر اس قدر محفوظ ہیں کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سپریم لیڈر موبائل کمانڈ سینٹر کے ذریعے براہ راست احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی عام حالات میں تہران کے وسط میں واقع بیت الرہبری نامی کمپلیکس میں رہائش پذیر ہیں، جو دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ علاقہ بلند دیواروں، جدید اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز اور پاسداران انقلاب کے دستوں کے سخت حصار میں ہے۔ اگرچہ ان کی ذاتی زندگی انتہائی سادہ بتائی جاتی ہے، جہاں وہ متوسط گھرانے جیسے فرنیچر اور قالینوں والے کمرے میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تاہم اس سادگی کے پیچھے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر موجود ہے، جہاں سے وہ ایران کے عسکری اور انٹیلیجنس نیٹ ورکس کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں۔ حالیہ اسرائیلی خطرات اور امریکی دباؤ کے تناظر میں ایرانی میڈیا اور انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ تہران اور اس کے اطراف پہاڑی علاقوں میں انتہائی مضبوط اور گہرے زیر زمین بنکرز تعمیر کیے گئے ہیں، جو میزائل اڈوں سے منسلک ہیں اور ایٹمی حملے کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ان बंकर्स में महीनों तक क़याम के लिए खुराक, पानी, ऑक्सीजन, आज़ाद मवासलाती निज़ाम और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद है। कशीदगी के दौरान सुप्रीम लीडर इन्हीं बंकर से स्ट्रेटेजिक कमांड संभालते हैं और सैटेलाइट लिंक्स के जरिए ईरानी मिसाइल फोर्सेस को बराह रास्त अहकाम जारी करते हैं। दूसरी जानिब ईरान से हालिया कशीदगी के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को दी जाने वाली धमकियां गैर मामूली हद तक सख्त रही हैं। ईरानी हुकाम ने वाजे किया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को सुर्ख लकीर अबूर करने के मुतरादिफ समझा जाएगा, जिसका जवाब रिवायती सिफारती हुदूद से कहीं आगे जाकर दिया जाएगा। हाल ही में ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारची ने अमरीकी सदर को बराह रास्त मुखातिब करते हुए खबरदार किया था कि अगर हमारे लीडर की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया तो हम ना सिर्फ वो हाथ काट देंगे बल्कि उनकी पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।